چاہے عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، قربانی کی عید ہو، دونوں عیدوں میں سے کسی بھی عید میں کسی بھی طرح کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں، آپ کے من میں، آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے اور شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کے دن تو برکت والا دن ہوتا ہے، عید کے دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے، تو اس میں پھر روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں، اس لیے نہیں رکھ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کو روزہ رکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ عیدین میں سے چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، دونوں میں سے کسی بھی عید میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر ہم کو کہہ دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے کہ ہم کو نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے، اس میں کچھ بھی حکمت ہو، کچھ بھی اس میں اور بھی چیزیں پوشیدہ ہوں جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے، تو ہم اس کو اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیں اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہو کر زندگی گزاریں۔ اپنی طرف سے دین کے سلسلے میں کچھ بھی ملاوٹ کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے اور اس میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے کچھ دوست و احباب کے ساتھ کچھ وقت اور کچھ پل گزارا جاتا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے اور ہمارے اور آپ کے حق میں بھلائی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ اس میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں کی روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو۔ کیوں منع فرما دیا؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ یوم فطرکم من صیامکم، عید الفطر میں اس لیے کہ اس دن روزہ رکھنے کے بعد افطار کا دن ہوتا ہے، روزے سے افطار کا دن ہوتا ہے اور ایک مسلسل روزہ رکھتے ہوئے آیا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جب کہا تھا کہ روزہ رکھنا ہے تو ہم اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں روزہ رکھ رہے تھے، اور جب اللہ کا حکم ہوا کہ اب 30 دن ختم ہو گئے اور آج عید کا دن آیا ہے لہذا آج روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ہم اسی کی اطاعت میں روزہ چھوڑ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یوم فطرکم من صیامکم، ایک دن یعنی یوم الفطر کو، عید الفطر کو اس لیے روزہ نہیں رکھتے کیونکہ اس دن افطار کا دن ہوتا ہے روزے سے، اور والآخر یوم تأکلون فیہ من نسککم، اور دوسری عید یعنی عید الاضحیٰ کو اس لیے روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ یوم تأکلون فیہ من نسککم، کیونکہ یہ ایسا دن ہے جس میں تم اپنی قربانی کے گوشت سے کھاتے ہو۔ یہ اس میں حکمت بتائی گئی ہے، اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن موٹی سی حکمت یہی ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے حکم کیا تھا کہ روزہ رکھو تو ہم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے تھے، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ اب 30 دن ختم ہو گئے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور اس کی خوشی میں آج عید ہے، تو عید کے دن بھی اگر روزہ رکھنے کا حکم دے دیتا تو پھر صحیح نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے افطار کے دن کو روزے رکھنے سے منع کیا، یعنی یوم الفطر کو، اور دوسری عید یعنی عید الاضحیٰ کو اس لیے منع کیا کیونکہ اس دن خوشی کا دن ہے اور اس میں تم قربانی کرتے ہو اور قربانی کے گوشت سے کھاتے ہو، اس لیے تم اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کام سے روک دیا ہے تو ہمیں رک جانا ہے، اور کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ آگے ایک دوسری حدیث ہے، وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم صوم الفطر والنحر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے
عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے، والنحر اور قربانی کے دن روزہ رکھنے سے، کیونکہ ان دو دنوں کی جو اللہ رب العالمین نے خوشی رکھی ہے، اس خوشی کو ہمیں بانٹنا ہے، ہمیں اس خوشی کو تقسیم کرنا ہے، ہمیں اس خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا ہے، ایک دوسرے کو خوش رکھنا ہے، خود بھی خوش رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے روک دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عید الاضحیٰ کو کچھ کھا کر نہیں جاتے تھے عیدگاہ، اور واپس آ کر کے تناول فرماتے تھے، یعنی قربانی کے گوشت سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم بھی فرمایا ہے اور ہمیں اس کی تعمیل کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر نہیں جاتے تھے اور آ کر کے کھاتے تھے، تو اسی آدھے دن کے یا آدھے سے کم دن کے نہ کھانے کو بعض لوگوں نے روزہ سمجھ لیا، حالانکہ روزہ کی یہ تعریف نہیں ہوتی۔ روزہ کی تعریف تو یہ ہے، صوم کی تعریف تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے رک جانا، منہیات سے رک جانا، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں روک دیا ہے اس کام سے اپنے آپ کو روک دینا۔ صبح سے لے کر کے شام تک، طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک ان چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں بالکل ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں کھا کر جاتے اور آ کر کے پھر دن ہی میں کھا لیتے ہیں، تو یہ روزہ نہیں۔ بہت سے لوگ اس کو روزہ سمجھتے ہیں اور غلط چیز کو رواج دے رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ ان عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ قال، حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا، کیا کہا؟ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر، لا یخرج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتے تھے فطر کے دن، یعنی عید الفطر کے دن، حتی یطعم، یہاں تک کہ آپ عید الفطر میں کچھ کھا لیتے تھے، اس کے بعد عید کی نماز کے لیے نکلتے، اور ولا یطعم یوم الاضحیٰ، اور آپ یوم الاضحیٰ کو یعنی قربانی کی عید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، حتی یصلیہ، یہاں تک کہ آپ نماز ادا کر لیتے، اور نماز ادا کرنے کے بعد گھر آتے اور قربانی کے گوشت سے آپ تناول فرماتے۔ یہ آپ کا معمول تھا، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور وصححہ الالبانی، اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں ایک طرف تو یہ پتہ چلا کہ قربانی کے دن ہو، چاہے یوم الفطر ہو یعنی عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، دونوں میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے کہ عید الفطر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر کے جاتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ اس دن کھانا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، اور عید الاضحیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نہیں کھاتے بلکہ نماز کی ادائیگی کے بعد آ کر کے قربانی کے گوشت سے تناول فرماتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کو بھی دن ہی میں کھانا تناول فرما لیتے، عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ روزے کی حالت میں نہیں ہوتے تھے ان دو دنوں میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، آپ کے فرمان کی تابعداری اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم بھی ان دو دنوں میں روزہ نہ رکھیں اور نہ ہی غلط چیزوں کو رواج دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ دونوں خوشیاں عطا کی ہیں تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ خوشی منانی چاہیے اور خوش رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو دنوں کو صحیح سے سمجھ کر کے خوشی منانے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔